میرے واجب الاحترام میرے استاد محترم استاد العلماء پرنسپل جامعۃ المشیر فاضلکم قبلہ سید حسین مقدسی صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند کل ایمان نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک مست ملنگ رہیں گے، آقا مقدسی قدم بڑھائیں، آقا مقدسی قدم بڑھائیں۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین آقا سید حسین مقدسی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیم الامام المنتظر الحجۃ ثانی علی شر روحی وارواح العالمین لمقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحمید والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال المعصوم رحم اللہ عبدا من احیا امرنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ انتہائی ممنون و متشکر ہوں علماء کرام کا، آپ تمام عزاداران، ماتمداران اور خصوصاً جناب صوفی محمد عنایت ملنگ صاحب کا اور مختوم سید نعیم عباس شرائط صاحب کا، سید علی عابد حسین صاحب کا، اور قبلہ اظہر عباس حیدری صاحب اور ان کے پورے علماء کرام جو ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں، کہ جنہوں نے ایک پاکیزہ مشن کے لیے مدرسہ ولائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا آج آغاز کیا ہے، اور صوفی محمد عنایت صاحب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے زمین وقف کی ہے، اور اس میں پھر ان علماء کرام کا یہ ایک کردار حسنہ جو قیامت تک ولایت امیر المومنین کا اس مقام سے ابلاغ ہوگا، وہ جناب صوفی محمد عنایت صاحب کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور فرمان معصوم بھی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک وہ کار خیر جو تم دنیا میں انجام دیتے ہو،
ایک تمہارا عمل صالح اور ایک ولد صالح، نیک بیٹا ہو ایک بھی ہو، اگر وہ ولا والا ہو، عزا والا ہو، عقیدے والا ہو تو وہ نعمت عظمی ثابت ہوتا ہے، اور بد عقیدہ اگر ہزاروں بھی ہوں تو وہ کسی کام کے نہیں۔ تو تفصیلات میں گفتگو بہت سارے برادران علماء تشریف فرمائے بیان کریں گے، میں نے مختصر سے وقت میں کچھ عرائض بیان کرنے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے، اور 8ویں لالے ولایت ثامن الحجج امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدن من احیا امرنا، خدا اس عبد پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہمارے علوم کو سیکھا جائے اور پھر لوگوں تک وہ پہنچایا جائے۔ یہ مدارس کا جو تسلسل ہے، مدارس کے جو اہداف ہیں وہ یہی ہیں کہ آل محمد کے علوم کو سیکھا جائے اور پھر لوگوں تک وہ آل محمد کی تعلیمات پہنچائی جائیں۔ مدارس کی جو اہمیت ہے وہ مسلم بے ہے۔ انہی مدارس میں شیخ توسی جیسے فرد پیدا ہوئے، شیخ مفید جیسے فرد پیدا ہوئے، سید مرتضی عالم الہدیٰ جیسے فرد پیدا ہوئے، اور بہت عظیم بزرگوار جن کا ارتباط ائمہ ہدیٰ اور بالاخص امام زمان سے رہا ہے۔ شیخ توسی اتنی بزرگوار ہستی ہیں جو ایک مدرسے کے ہی فارغ التحصیل تھے اور آل محمد کے علوم کو سیکھا تھا، اور پھر اسی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے جب مکتب اہل بیت میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی، آپ کی جو کتب اربع ہے ان میں سے 2 کتب شیخ توسی کی ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے حرم اقدس میں زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں کہ صحن میں جب پہنچے تو آواز آئی، یا شیخ تمم الکتب، اپنی کتابوں کو مکمل کرو، ہم جانتے ہیں کہ تم کس پیرائی میں کام کر رہے ہو، تمہاری لکھی ہوئی تحریر، تمہاری لکھی ہوئی کتب کی ہماری قوم کو، ہمارے مکتب کو ضرورت ہے۔ وہی شیخ توسی جب سین سے اس حکم کے بعد واپس لوٹے اور کتابوں کو لکھنا شروع کیا تو نجف کی سرزمین سے ایک فرد مومن نے ان سے سوال کیا، شیخ توسی آپ مولا کے حرم کے قریب رہتے ہیں اور زیارت کا شرف حاصل نہیں کرتے، سمندر کے پاس رہتے ہوئے پیاسے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا کی زیارت کو نہیں آتے؟ کہا کسی امر کے حساب سے کام کر رہے ہیں، تم جو زیارت کو جاتے ہو تو بتاؤ مولا کو سلام کرتے ہو، کبھی رد و سلام بھی آیا ہے؟ سلام کا جواب بھی آیا ہے کبھی؟ کہا نہیں۔ کہا آؤ میرے چھت پر، اپنے چھت پر لے گئے، وہاں جا کر امیر المومنین کی زیارت کی طرف متوجہ کر فرماتے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سلام کیا تو آواز وعلیکم السلام، جواب آیا۔ کہا آپ ان کے امر کے تابع ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں مولا علی کی ولایت پر بھی کر رہے ہیں۔ شیخ مفید کتنی عظیم بزرگوار ہستی کہ جب وفات پائے تو امام زمان علیہ السلام نے ان کے حق میں مرثیہ کہا کہ آج میرا بھائی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ علامہ ہلی مدرسے سے ہی فارغ التحصیل تھے، بڑا کام کیا، ولایت پر کتاب لکھی، 2000 دلائل دیے، علماء کرام تشریف فرمائے، 1000 عقلی 1000 نقلی، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے بہت بڑا کام کیا۔ رخصت ہوئے، بیٹے نے عالم خواب میں دیکھا تو اپنے بابا علامہ ہلی سے سوال کیا، بابا اپنے مکتب کے لیے بڑا کام کیا، یہ بتائیں قبر میں کس کس چیز نے جزا ملی آپ کو؟ علامہ ہلی نے فرمایا جو کام میں نے للہ کیا، وللرسول وللبتول وللائمہ، جو کام میں نے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، حضرت بطول کے لیے، ائمہ کے لیے کیا، ہر ایک کی جزا ملی، لیکن 2 باتوں کی جزا سب سے زیادہ ملی۔
ایک جو میں نے ولایت پر کتاب لکھی اور ایک جو مولا حسین کی روزانہ زیارت پڑھتا تھا. تو جب تم لوگ مجھے قبر میں دفنا کے چلے گئے، ایک اندھیرا سا چھایا تو اچانک ایک نور آیا جس نے میری قبر کو روشن کیا. میں نے پوچھا یہ کون سا نور ہے، کیسا نور ہے؟ آواز آئی، اے علامہ ہلی، میں وہ علی ہوں جس کی ولایت کے لیے تو نے الفین کتاب لکھی. پھر کہتے ہیں دوسرا نور ساتے ہوا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ علامہ علی میں وہ حسین ہوں جس کی روزانہ تو زیارت پڑھا کرتا تھا. عظیم ہستیاں گزری ہے، بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے فقہا، علم کے ستون، جنہوں نے ولایت کا ابلاغ کیا ہے، عزاداری کا ابلاغ کیا ہے. آج وطن عزیز پاکستان میں خوش نصیب ہیں یہ صوفی محمد عنید صاحب اور قبلہ اظہر عباس حیدری صاحب اور ان کے پورے رفقائے کار جنہوں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس مشن ولا اور رضا کے لیے پورے پاکستان میں یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور ابلاغ ولایت، ابلاغ عزاداری، حرمت سادات کا پیغام گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ توفیق کی بات ہے. ہر ایک کو نہ ولایت نصیب ہوتی ہے، نہ ہر ایک حسین بادشاہ کا عزادار بن سکتا ہے، نہ ہر ایک آل محمد کا محب اور مولائی بن سکتا ہے، نہ ہر ایک اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. بڑے بڑے بزرگوار پاکستان کی سرزمین پر کتنی شخصیات نے فقر کی دنیا میں، کتنی شخصیات نے علم کی دنیا میں، کتنی شخصیات نے ولایت کی دنیا میں، کتنی شخصیات نے عزاداری کی دنیا میں، کتنی شخصیات نے حرمت سادات کی دنیا میں کتنا بڑا کار نمایاں انجام دیا. کتنے کتنے بزرگوار عقیدے کے خلاف، نظریات کے خلاف، ولایت و عزاداری، حرمت سادات کے خلاف، ملت تشیع کے خلاف جن لوگوں نے اس لباس سے متلبس ہو کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسی پاکستان کی سرزمین پر علماء کبار نے، عقیدے والے علماء نے، نظریاتی علماء نے ان کا جواب دیا، کتب کی صورت میں، مناظرے کی صورت میں، عزاداری کی صورت میں، زنجیر زنی کی صورت میں، ولایت کی صورت میں. آج جو گھر گھر یہ پیغام ولایت پہنچ رہا ہے، آج جو گھر گھر عزادار حسین پیدا ہو رہے ہیں، آج جو گھر گھر فقر کی دنیا میں لوگ آل محمد کی ولایت اور عزاداری سے متصل ہیں، یہ جہاں فقراء کا کردار ہے وہاں ان علماء کا بھی کردار ہے جنہوں نے مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہے پیغام ولایت اور یہ ہے پیغام عزاداری. قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا حامد الموصفی النجفی علی مقامہ قدس سرہ نور اللہ قبرہ سرزمین نجف میں آیت اللہ محسن حکیم انہوں نے ان کو بھیجا تھا پاکستان کی سرزمین پر. اور جانتے ہیں آیت اللہ محسن حکیم دنیا فقاہت کے وہ دشت مرجعیت کے وہ سیرہ ہیں کہ جب بغداد کی سرزمین پر ایک شخصیت نے ولایت کے خلاف گنہانی کردار ادا کیا، علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے پوری تاریخ ہے، تو آقا محسن الحکیم نے نجف کی سرزمین سے پیغام دیا، یہ مجتہد نہیں ہے، یہ ضال اور مضل ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کر رہا ہے. فرمایا لا یجوز تقلید، اس کی تقلید جائز نہیں ہے. ولا یجوز قراءۃ کتب، اس کی کتب کو پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ مضل ہے، گمراہ کر رہا ہے. اور اسی شخصیت کی افکار کو پھر پاکستان میں پھیلایا گیا اور جس کا جواب پھر ہمارے علماء نے دیا. بشیر الملہ علامہ بشیر انصاری نے دیا، علامہ زمین الحسن نقوی نے دیا، علامہ ابوالقاسم زیدی نے دیا، اور علامہ مرزا یوسف صاحب نے دیا، علامہ اعجاز صاحب نے دیا، نصیر الملت نے دیا، قائد ملت جعفریہ آقا حامد الموصفی النجفی نے دیا، بزرگ کبار علماء نے دیا. طریقہ نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی سرزمین پر وہ
تنظیم ہے جو عقائد و نظریات کے فروغ کے لیے ہے۔ تحریک کا متمع کوئی شخصی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا اناد اور دشمنی کسی زمین کے ٹکڑے پر نہیں ہے، کسی رشتہ کے لین دین پر نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا اگر اختلاف دوسرے لوگوں سے ہے، وہ ولایت کی وجہ سے ہے، وہ عزاداری کی وجہ سے ہے، وہ حرمت سادات کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تاج المناظرین علامہ تاج حیدری صاحب اس تاریخ کے ساتھ رہے اور اپنے فرزندان کو وصیت کر کے گئے۔ اس سرزمین پاکستان میں اگر کوئی عالم علم کے ساتھ عمل رکھتے ہوئے زہد و تقوی سے سرفراز ہوتے ہوئے ولایت و عزاداری کی تبلیغ میں اگر کوئی مصروف عمل ہے تو آقا موسوی کی ذات ہے۔ اور بیٹوں ان سے مربوط رہنا، تاریخ کے ساتھ رہنا، پوری زندگی تاریخ کے ساتھ مربوط رہے اور اپنے فرزندان اور اپنے شاگردان کو وصیت کر کے گئے کہ مرکز علی مسجد کو نہ چھوڑنا، آقا موسوی کے سلسلے کو نہ چھوڑنا۔ آج آقا موسوی الزاہد دنیا میں نہیں ہے، جس طرح کہ علامہ علی، علامہ شختوسی، شیخ مفید، بزرگ کبار علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، آقا موسوی بھی رخصت ہو گئے۔ لیکن جس طرح ان علماء کی باقیات الصالحات تحریریں موجود ہیں، تقریریں موجود ہیں، ان کے آثار موجود ہیں، اسی طرح آقا موسوی علیہ رحمہ کے وہ خطوط اور نقوش، وہ افکار علمیہ اور وہ ملت میں جو کردار ہے۔ اگر اس وطن عزیز پاکستان میں بہت سارے بل پیش ہوئے ان کے دور میں، اور بل کو بل میں داخل کیا، اور جہاں کتب پر پابندی لگائی گئی اور ان کتب کی پابندی کو آزاد کرانے میں آپ کا کردار، عزاداری پر جب گہرونی سازش کی گئی اور عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش 1985 میں ضیاء الحق نے جب کی، آقا موسوی نے 8 مہینے تاریخ چلا کر، ایجیٹیشن چلا کر موسوی جنہیں جو معاہدہ حاصل کر کے اس قوم کو دیا، جس کے 12 مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ تھا، ہم اس ملک کے بنانے والے ہیں، قائد اعظم علیہ رحمہ ملت تشیع سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ہمارا کردار اس ملک میں بنانے والے کا تھا، اور جب ہم بنانے والے ہیں تو یہ عزاداری ہمارا آئینی حق ہے، اس عزاداری پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پابندی قبول نہیں کریں گے۔ 8 مہینے ایجیٹیشن چلا کر اس ملت غیور کو موسوی جنہیں جو معاہدہ کی صورت میں دیا، اور جب بھی اس قوم پر حملہ ہوا عقائد کی وجہ سے، نظریات کی بنیاد پر، عزاداری کے حوالے سے جس نہج سے حملہ ہوا، ہر نہج کے ہر حملے کو ناکام بنا کر اس ملت کو سرخرو کیا اور اس آبا و قبا کے تشخص کو بچایا اور بتایا کہ یہ آبا و قبا ائمہ کا لباس ہے۔ اس لباس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سیاسی کے سامنے یہ لباس نہ بھیجا جائے، اس مکتب کی عزت اور حرمت ارے سیاسیوں کے سامنے نہ بھیجی جائے، بلکہ اس ملک کی عزت اور حرمت، اس لباس کی عزت اور حرمت کو آل محمد کے حضور بچائی جائے، اس کے احترام اور احتشام کا خیال رکھا جائے۔ آپ سب کے سامنے ہے بے نظیر بھٹو علی مسجد میں آئی آقا موسوی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آقا موسوی نے یہ فرمایا کہ یہ آبا قبا کا جو لباس ہے، لباس ائمہ ہے، جو امامہ ہے، یہ اس بات کا معنی ہے کہ میں نامحرم عورت سے ملاقات کروں۔ اور اسی وطن میں آپ نے دیکھا، بس آخری بات، اسی وطن میں آپ نے دیکھا، اسی وطن میں آپ نے دیکھا اسی وطن میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اسی لباس سے متلبس ہو کر کبھی قوم کو کتاب کے سامنے بیچا، کبھی تختی کے سامنے بیچا، کبھی شیر کے سامنے بیچا، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ ابھی الیکشن آ رہے، ہمارا سیاست کو ادھر لگنا۔ آقا موسوی نے فرمایا ہمیں نہ سینٹ میں جانا ہے نہ اسمبلی میں جانا ہے،
ہمیں کوئی وزارت قبول نہیں، ہمیں کسی وزارت کے لیے کام نہیں کرنا ہے، ہم نے جو کام کرنا ہے رضائے آل محمد کے لیے کرنا ہے، خوشنودی آل محمد کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں ووٹ کرسی نہیں چاہیے، ہمیں عزاداری چاہیے، ہمیں عقیدہ چاہیے، عقیدے کے فروغ کے لیے ہمیں کردار کرنے کی توفیق چاہیے جو خدا نے مرحمت فرمائی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے قلوب میں ایمان کی دولت کو رکھا ہے، ولایت کی دولت کو رکھا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی ولایت کی نعمت اور عزاداری مظلوم کی سرفرازی اور افتخار ہمارے حق میں رکھا ہے، جو ہمارے پاس ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ قوم کا ووٹ لوگ تقسیم کرتے پھرے، نہیں۔ ہم ہر سال آقا موسوی نے پوری زندگی جب بھی الیکشن آئے قوم کو ایک میسج دیا، پیغام دیا کہ تمہارا ووٹ کس طرح سے استعمال ہو۔ ان لوگوں کو ووٹ دو جو ملک کے محب ہوں، نظریہ کے ساتھ ہوں اور مکتب کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں۔ اگر مکتب کو نقصان پہنچانے والے ہوں پھر آپ نہیں دے سکتے۔ ہمارا ایک بیانیہ ہے جو انشاءاللہ ان قریب پریس کانفرنس کی صورت میں اس قوم کو بیان کیا جائے گا، لیکن ہم وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تشیع کی ووٹ کو لوگ سیاسی طور پر تشیع کے لوگ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سیاسی حساب و کتاب سے قوم کو بیچنا اور بات ہے اور حقوق تشیع کے لیے کردار ادا کرنا یہ اور بات ہے۔ ہم نے تشیع کے حقوق کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے عقیدہ اور نظریہ کی بنیاد پر کام کرنا ہے۔ اس لیے آپ سب عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، اور یہ شخصیات جن کے نام لیے گئے کتنے بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے ولا اور عزا کے لیے ایک مدرسے کا اہتمام کیا جہاں آل محمد کے علوم پڑھائے جائیں گے، جہاں ولایت کا درس دیا جائے گا، جہاں عزاداری کا درس دیا جائے گا۔ پروردگار عالم بحق احب الخلق محمد و آل محمد قبلہ علامہ اظہر عباس حیدری صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان کے ساتھ یہ مدرسہ ولائے امیر المومنین اور اس کے پرنسپل انشاءاللہ بہترین مبلغ ولایت اور مبلغ عزاداری اور بہترین عالم دین جو علم کی دنیا میں بہت بڑا ایک نام رکھتے ہیں اور عقائد و نظریات میں بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ علامہ انصر اعجاز صاحب جو فاضل دمشق ہیں وہ انشاءاللہ اس مدرسے کے پرنسپل کے فرائض انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ علامہ ابوالحسن حیدری صاحب، علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب، علامہ علی رضا زیدی صاحب، علامہ عقیل حیدری صاحب، علامہ عابد ثقلینی صاحب اور آصف مقبول صاحب، یہ جتنی شخصیات ہیں ان کے ساتھ محمد دو معاون کے ساتھ پر کام کریں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور اس علاقے میں جو ایک بہترین مرکز تشکیل دیا جا رہا ہے، پروردگار عالم اس مرکز کو دینی کو مدرسہ علمیہ ولایت امیر المومنین کو اور سارے اس کے کارمندان کو موفق و معید فرمائے اور پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب جو ہے وہ بارگاہ امام زمان میں ملتمس ہیں کہ امام زمان ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرمائیں تاکہ یہ مدرسہ جلد از جلد تکمیلی مراحل سے گزرے اور آپ لوگ جس طرح جناب صوفی محمد عنید صاحب نے زمین کا قطع عطا کیا ہے اور بھی آپ اس علاقے میں جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے، تو یہ قرآن میں بھی آیت ہے کہ ایمان لانے والوں سورہ منافقون میں کہیں ایسا نہ ہو لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال اور کہیں تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دے۔ تو جن کے پاس بہت کچھ اللہ نے دیا ہے اپنی زمین کا ایک قطع بیچ کر کوئی جو ہے وہ اینٹوں کا انتظام کرے، کوئی سیمنٹ کا انتظام کرے، کوئی ریت کا انتظام کرے، کوئی مزدوری کا اہتمام کرے اور یہ پروجیکٹ جلد سے جلد جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تم میں سے جو ذرہ برابر خیر کا کام کرے گا اس کی جزا دیکھے گا۔ تمہارا یہ قطعہ جو ہے اگر تم مربوں کے مالک ہو، اگر تم نے 2 3 4 مرلے بھی اگر اس مدرسے کے لیے وقف کر دیے، یہاں سے مشن ولا اور رضا کا فروغ ہونا شروع کر دیا، تو قیامت کے دن یہی تمہارے 3 4 مرلے جو ہیں یہ
नूरानी सूरत में तुम्हारे सामने आएंगे, आले मोहम्मद में शफाअत की सूरत में तुम्हारे सामने आएंगे। ये खसारे वाला काम नहीं है, ये फ़ायदे वाला काम है। लिहाजा एक जनाब सूफ़ी मोहम्मद अनैत साहब नहीं, बाकी सब लोगों का इखलाकी फरीज़ा है कि जहाँ जहाँ हो सके, जहाँ तक हो सके महमा मुमकिन इसके लिए तावन फरमाएँ, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और दुनिया देखे कि इस इलाके में एक मरकज़ तशय्यो, मरकज़ विला और अज़ा मौजूद है और यहाँ से तबलीगात दीनिया जारी व सारी हैं। उलमाए करम किरदार अदा करेंगे। परवरदिगार आलम हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को आले मोहम्मद के मकतब में किरदार अदा करने की तौफीक मरामत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फराज।